پاکستان کی ریاست نے بھی عجیب کام پکڑا ہوا ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے ان کو گزرے ہوئے چند سال گزر گئے ہیں، لیکن آج اس موقع پہ آ کے انہوں نے اتنے عرصے بعد آ کے انہوں نے عمران خان کے بانجھوں کو اٹھانا شروع کر دیا لاہور سے۔ پہلے وہ لڑکے کو اٹھایا، علیمہ خان کے بیٹے کو، شاریز جس کا نام ہے، اس کو عدالت میں انہوں نے پیش کیا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے دوسرے بچے کو بھی اٹھا لیا جس کا نام کیا ہے، شیر شاہ خان۔ شاریز کو بھی اٹھایا، پھر انہوں نے شیر شاہ کو بھی اٹھایا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ سارے معاملات ابڈکشن ہیں، یہ اغوا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھئی ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے۔ ہم نے وہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جن کے اندر وہ لوگ آئے ان کے علیمہ خان کے گھر پہ اور ان کے بچے کو اٹھا کے لے کے گئے۔ یہ تو اچھی بات تو یہ ہوگی کہ اس کے بچے کو انہوں نے اس کے سامنے پریزنٹ کر دیا کورٹ کے سامنے، نہیں تو ان کا تو یہ کام ہے کہ یہ پریزنٹ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بندے کو کسی کاز پہ اریسٹ کرتے ہو تو آپ اس کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہو، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے۔ تو شکر ہے اس کو پریزنٹ کر دیا، نہیں تو مجھے تو یہ ڈر تھا کہ اس کو غائب کر دیں گے، لیکن نہیں کیا۔ چلو، پی ٹی آئی کی جو ٹویٹر کے اکاؤنٹ ہے اس سے یہ پوسٹ کی گئی ہے۔ چادر اور چار دیواری اسینشلی ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے اگینسٹ آربیٹری arrests, arbitrary violations of human privacy, familial privacy. اینڈ قانون یہ کہتا ہے کہ یو مسٹ ہیو وارنٹس، یو مسٹ ہیو جوڈیشل پرمیشنز ٹو اریسٹ somebody۔ آپ قانون کے راستے سے آئیں، آپ کے پاس probable cause ہے، ایویڈنس ہے، تب آپ آ کے کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ ان کو وارنٹ دکھا کے لے کے جائیں گے، جب آپ لے کے جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اس کو چاک کیا جاتا ہے، کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا پرابیبل کاز نہیں ہوتا، ہیر سے کے اوپر یہ لوگ آتے ہیں، اینڈ ناٹ نیسسریلی ہیر سے کے اوپر یہ لوگ آتے ہیں، یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے آتے ہیں، یہ آتے ہیں یا آ کے آپ کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، صحافیوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ ایسی سٹوریز نہ لکھو، ایسی باتیں نہ لکھو جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں، ریاست کے خلاف ہیں۔ حالانکہ ان کو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے میتھڈس کو امپروو کریں گے، اپنے میتھڈس کو مینڈ کریں گے، آپ قانون کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ لوگوں کو قانون کے مطابق ٹریٹ کریں گے، تو اس سے آپ خود ایز این انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے۔ اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، پولیٹیکل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیں گے، اس سے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، معیشت کے اندر جب بہتری آئے گی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ Because when the GDP of the country is gonna grow, you're also gonna get the rewards of it. آپ کو بھی اس کا ریوارڈ ملے گا۔ آپ کو صرف سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے مل بانٹ کے کھانا ہے، سب کچھ آپ نے نہیں کھانا، کچھ آپ نے عوام کو بھی دینا ہے۔ سیلاب کے اندر جو حال ہوا ہے، میں بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ڈان کے اندر کہ ایک اسلامک ریلیف آرگنائزیشن ہے، if I may be forgetting the name properly، جس آرگنائزیشن کو ڈان نے کوٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی 62%، 62% لوگ ایسے ہیں پاکستان میں نارتھ ویسٹ میں جن کا لائیولی ہوڈ تباہ ہو گیا ہے اس سیلاب کے اندر۔ یہ میرے سامنے اس پہ آیا تھا، انسٹاگرام کے اوپر ڈان کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ بھائی 62% آف پیپل، یہ فیملیز نے اپنا جو لائیولی ہوڈ ہے وہ لوز کر گئے ان سیلاب کے اندر، ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ آپ ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ایسے ملک کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ اتنی ولنریبلٹی ہے لوگوں کی، جہاں پہ لوگ اتنے ولنریبل ہیں ٹو کلائمیٹ چینج، ٹو ٹیررزم،
to other menaces like poverty, health, natural disasters and lack of justice. उस मुल्क के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो मिलिट्री की इंस्टीट्यूशन है, जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ये काम बनता है कि दे मस्ट बी मैग्नानिमस. उनको मैग्नानिमिटी शो करनी है. जब वो मैग्नानिमिटी शो करेंगे तब वो अपने आप से बाहर निकल के लोगों के लिए कुछ करेंगे. नॉट टू से कि हमारी आर्मी कुछ करती नहीं है. डेफिनेटली हमारी आर्म फोर्सेस आर ब्रेव फोर्सेस, वेरी ब्रेव, एक्सट्रीमली ब्रेव, full of courage and the will to sacrifice for the country and the for people. But the top echelons, the top rung of the institution, it must be reformed. The top rung of the institution must be educated. Not that they are not educated, but educated, like educated, politically educated, socially educated. The top rung of the institution must be told that they need to extend the domain of their thinking to all the citizens of the country, in terms of political participation, in terms of economic participation, in terms of economic development, in terms of having a higher development index, human development index, in terms of having like a higher standard of living that we usually see inside these gated communities in which these people live themselves. تو ہمارے جو عمراء ہیں، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی طاقت کو پراپرلی استعمال کریں، تاکہ آپ کی طاقت پراپرلی استعمال ہوتے ہوئے ملک میں ایک ایسا نظام قائم ہو جس میں اول تو انصاف ہو. یہ جو کچھ پاکستان کے اندر علیمہ خان کے بعد ہوا، یہ اس کے بچے کے ساتھ جو ہوا، بچوں کے ساتھ جو ہوا، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقی میں 9 والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا ویج کریٹ کر رہا ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹرانگر انسٹیٹیوشنس. دس ویج از ناٹ گانا بی bridged by downing a few Indian jets. وہ آپ نے کیا, ویری گڈ, all the better for you, more power for you, more power to you on that one. لیکن آپ یہ اس طرح لوگوں کے درمیان ویج مت کریٹ کریں اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان, جس میں آپ لوگوں کو ان کی ہیومن ڈگنیٹی آپ ایک ڈینائی کر رہے ہیں. یہ ہیومن ڈگنیٹی, یہ بیسک ہیومن ڈگنیٹی کا ڈینائل ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں, ان کا چیڑا کھینچتے ہیں, چادر ان کی. یہ ملک کا رہ گیا حال, یہ ملک بچ گیا ہے, اس لیے یہ ملک بچ گیا ہے. پاک سرزمین شاد باد اس لیے تھا, کیشور حسین شاد باد اس لیے تھا, ترجمان ماضی شان حال اس لیے تھا. سو دس از ویری سیڈ کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو پاورفل آف دا پاورفل ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو کور پرووائڈ کرتے ہیں, وچ دے مسٹ ناٹ ڈو سو. یہ ان کا نہیں کام بنتا کہ وہ اس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ کریں. حامد میر نے کہا ہے کہ آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پیکا امینڈمنٹ لا ایک پریزیڈینشل آرڈیننس کے تحت لایا تھا, جس میں 40 سے زیادہ جرنلسٹ کو اریسٹ کیا گیا تھا جب عمران خان پاور میں تھے. مجھے بھی 9 مہینوں کے لیے بین کر دیا گیا تھا اور مجھے انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا گیا تھا, دشمن کا ایجنٹ قرار دیا گیا تھا. ابھی کی جو گورنمنٹ ہے, موجودہ گورنمنٹ, آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے راستے پر چل رہی ہے. ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ چینج نہیں ہوا, لیکن یہ حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں اور یہ اپنے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں بھی چینجز لاتی ہیں. اچھا, یہ ایک بڑے مزے کی خبر ہے, اس کی خیر ٹرانسلیشن اب میرے پاس نہیں ہے.
آپ پتہ نہیں سارا ایڈمس کو جانتے نہیں جانتے، شی از اے فارمر سی ہے، یہ وہ انٹرویوز وغیرہ بھی دیتی رہتی ہے. اس نے شان رائن کے پوڈ کاسٹ پہ ایک انٹرویو دیا تھا پچھلے سال، جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ریاست اس وقت بلوچستان کے اندر آئیسس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ان کو انہوں نے وہاں پہ سارٹ آف ایک طرح سے لا کے بسایا ہوا ہے. اس کے کلیمز میں کتنی سچائی ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن عادل راجہ کی یہ پوسٹ، اس کے نیچے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بلوچ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں یہ جو داڑھی والے ہیں درمیان میں لڑکی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں صفوت اللہ، ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا جب یہ اسلام آباد آئے تھے پریس کلب میں پچھلے سال. پچھلے سال آئے تھے یا پچھلے سال آئے تھے یہ لوگ. عادل راجہ کی اس پوسٹ کے مطابق the residents of Mastung are witnesses that ISIS was settled in Pakistan by Pakistani institutions, so why then blame Afghanistan. ہوا کیا، یہ ایک ٹویٹ آئی ہے المیرساد اردو، اس کے مطابق beyond this a few months ago attacks were carried out on the centers of Daesh Kharjits in the Mastung area of Balochistan in which several members of Daesh were killed. Now the question is, what were Daesh centers and so many Daesh members doing in Balochistan? Then Daesh openly operates. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ عرصہ پہلے داعش کے سینٹرز کے اوپر اٹیک ہوا تھا بلوچستان کے اندر، وہاں پہ یہ لائک داعش کے لوگ مارے گئے تھے، خارجی مارے گئے تھے. اس سے ریلیونٹ عادل راجہ نے یہ ٹویٹ کی ہے، جس کے ساتھ یہ ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے. ابھی بلوچی میں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ یہ ٹویٹ کے اندر کہتے ہیں کہ مستون جو ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا، اس کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آئیسس کو پاکستان نے وہاں پہ لا کے بسایا. پاکستان کی ریاست نے ایف سی کی بات کی تھی سیرا ایڈمز نے اپنے اس میں کہ بھائی یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو. عادل راجہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ پھر کیوں بلیم کرتے ہو کہ افغانستان ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے، آپ نے خود ان کو یہاں پہ پروٹیکٹ کیا، بسایا. سو یہ بہت یہ کمپلیکیٹڈ سی باتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یو نو گورنمنٹ نے، اچھا یہ بھی ایک نئی خبر ہے کہ بھائی گورنمنٹ نے فائنانس کمیشن جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. In pursuance of Clause 1 of Article 160 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and supersession of its notification dated July 21st, 2020, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to constitute the 11th National Finance Commission with immediate effect. 11واں مشترکہ مفادات کونسل بنا دی گئی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، نیشنل فائنانس کمیشن اسی کے تحت آتا ہے، سی سی آئی کے تحت. اینی ویز، تو اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کون ہے؟ منسٹر آف فائنانس ہیں، منسٹر آف فائنانس گورنمنٹ آف پنجاب، منسٹر آف فائنانس پاکستان کے، منسٹر آف فائنانس سندھ کے، منسٹر آف فائنانس کے پی کے، منسٹر آف فائنانس بلوچستان کے، ناصر محمود کھوسا جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ممبر ہوں گے، اسد سید گورنمنٹ آف سندھ سے ممبر ہوں گے، ڈاکٹر مشرف رسول سیان یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے ممبر ہوں گے، مسٹر فرمان اللہ بلوچستان سے ممبر ہوں گے. اچھا یہ ان ٹرمز آف کلاس 2، اب اس کا تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ بھائی نیشنل فائنانس کمیشن کرتا کیا ہے. ان ٹرمز آف کلاس 2 آف آرٹیکل 160 آف دا کانسٹیٹیوشن، کلاس 2 آرٹیکل کون سا 160 آف دا کانسٹیٹیوشن، the terms of reference for the 11th National Finance Commission are to make recommendation to the President as to the distribution between the Federation and the provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in clause 3 of article 160 of the Constitution. یہ ریکمنڈیشن، یہ جو ٹیم ہے جس کے اندر منسٹر آف فائنانس آف دا اسٹیٹ پاکستان کے، منسٹر آف فائنانس 4 صوبوں کے منسٹر آف فائنانس اور 4 ممبرس فرام ڈفرینٹ پروونسز، وہ سارے بیٹھیں گے، وہ ایک ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو ٹیکسز جمع کیے فیڈرل گورنمنٹ نے، ان کے جو پروسیڈز ہیں وہ ٹیکسز کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا، اس ریونیو کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا بٹوین دا 4 پروونسز. اور وہ ریکمنڈیشنز دیں گے کس کو؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. یہ سارا کس کے تحت ہوتا ہے؟ آرٹیکل 2 سوری کلاز 2 آف آرٹیکل 160 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. The distribution between the Federation and the provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in clause 3 of article 160 of the Constitution. Again, وہی clause 3 of article 160 of the Constitution کے تحت وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیسے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ٹیکس اکٹھے کیا ہے اس کو کیسے صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. دا میکنگ آف گرانٹس اینڈ ایڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹس. اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی گرانٹس جو فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کسی
خاص علاقے کو دینی چاہیے، کسی صوبے کے کسی خاص علاقے کو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی مد میں وزیرستان کو دیا گیا، بلوچستان کو دیے جاتے کی بات کی جاتی ہے. ابھی شاید یہ آئے ہیں اصلاحات، تو اس سلسلے میں شاید کے پی کو بھی گرانٹس ملے، تو اس طرح کی گرانٹس بھی ڈیسائیڈ ہوں گی. دا ایکسرسائز بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس آف دا بورونگ پاورز کنفرڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. اس کے علاوہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کون کتنا بورو کر سکتا ہے، قرضہ کتنا لے سکتے ہیں. Issues relating to sharing of financial expense incurred or to be incurred by the federation in respect of subjects and matters falling within the domain of the provinces. اس کے علاوہ جو خرچہ ریاست اٹھائے گی، فیڈریشن اٹھائے گی in lieu of the provinces، جو کہ provinces کے اوپر پڑتا تھا. in respect of subjects and matters falling within the domain of the provinces، کہ provinces کے ڈومین کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے جو لسٹ میں چیزیں آتی ہیں، ان کا اگر کوئی خرچہ کسی طرح گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، تو وہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا. ایشوز ریلیٹنگ ٹو شیئرنگ آف فائنینشیل ایکسپینس انکرڈ ٹو بی انکرڈ بائی دا فیڈریشن اور دا پروونسز اور بوتھ ان ریسپیکٹ ٹو ٹرانس پروونشل میٹرز، آپس کے جن کے معاملات ہیں، ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہے، اس میں کتنا خرچہ پانی آئے گا. ایشوز ریلیٹنگ ٹو فائنینشیل ایکسپینس فار نیشنل پروجیکٹس ٹو بی شیئرڈ بائی دا فیڈریشن اینڈ دا پروونسز، جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو ایک پروونس سے دوسرے پروونس تک ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، فیڈریشن کے اندر موو کرتے ہیں. جیسے کوئی بڑا روڈ کا پروجیکٹ ہے، کوئی ڈیم کا پروجیکٹ ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ڈیسیجن لیا جائے گا. Any other matter related to finance referred to the commission by the president. Any other matter relating to finance referred to the commission by the president. اس کے علاوہ ایسا کوئی اور مسئلہ فائنانس سے ریلیٹڈ جو کہ پریزیڈنٹ آپ کے ریفر کرتے ہیں ٹو the National Finance Commission. So this is the another news کہ 11th National Finance Commission constitute ہو گیا ہے and it's gonna decide on like the distribution of resources between the provinces and the federation. And this is the latest on عمران خان کے ایک ہی پیغام ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. فیئر از نو پالیسی، سرنڈر از ناٹ این آپشن. ڈرنا نہیں ہے. اور یہ بات عمران خان کی 100% ٹرو ہے کہ اگر آپ گھبراتے ہو، اگر آپ فیئر میں انڈلج کرتے ہو، آپ ڈرتے ہو اور اس کو سامنے رکھ کے آپ فیصلے لیتے ہو، تو آپ بہت غلط پالیسی اپناتے ہو. آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. یہ دس از جسٹ امیجنری، یہ سائیکولوجیکل ہے. کوئی بندہ آ گیا، آپ کو کوئی شیر کتا نہیں ہوا کہ کھا جائے گا. تو ڈرنا نہیں ہے. یہ ایک اور ویڈیو بھی ان کی ہے، لیٹس سی what she has to say. ایمان مزاری ایکٹیوسٹ. اور خیر یہ تو ہاں، یہ ایک نئی خبر ہے جی. نئی خبر کیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو آرمی کے آپس میں لیڈران ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے. پاکستان بنگلہ دیش ڈسکس ڈیپر ڈیفense کوآپریشن as ties improve after ڈھاکہ پاور شفٹ. ڈھاکہ کے اندر پچھلے سال جو ریولوشن آیا، جو انقلاب آیا، اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالات میں بہتری آ رہی ہے. بنگلہ دیش کے لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان میٹس جنرل شمشاد مرزا، جو کہ آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں. ایسٹائز ریسیٹ آفٹر شیخ حسیناز آؤسٹر وزٹنگ آرمی آفیشیل پریزز پروفیشنلزم آف پاکستان فورسز نوٹ سیکریفائس ان فائٹ اگینسٹ ملیٹنسی. سو انہوں نے آپس میں گپ شپ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی لائک ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا ہے. گڈ، تم نے بھی اچھا کیا، تم نے بھی اچھا کیا، ویری ویری گڈ. سو بٹ یہ ہے کہ لائک انٹر سروسز کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آئی ایس پی آئی کی، اس نے کہا کہ بھائی پریویلنگ سیکورٹی انوائرمنٹ ڈسکس ہوا ہے ریجن کے اندر، انہانسنگ ایگزسٹنگ کوآپریشن ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کے اندر اور بھی معاملات کو امپروو کیا جائے. اس کے علاوہ رائزنگ ٹریجیکٹری آف bilateral relations between both the countries and identified new avenues of defense cooperation. اور انہوں نے آپس میں فردر جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کی باتیں کی ہیں. سو دس از دا نیو آن بنگلہ دیش پاکستان فرنٹ. یہ گور ایوب صاحب بھی کچھ دورے شورے کر رہے ہیں.
Who is this man? छोड़ो यार इसको. Anyways, so the point being कि हालात ये चल रहे हैं कि success attracts enemies, progress invites jealousy. If nobody hates you, you're not making it in life. हाय हाय, बहुत बहुत नफरतें आई हमें भी. क्या करें बस. So I guess that's all for today. I'll come back to you with more. ये क्या कह रहा है? Just a minute. یہ بھی پاکستان کے اندر ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. یہ آرمی چیف نے شاید کسی جگہ پہ کوئی بیان دیا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے, نئے معاملات ہونے چاہیے. اور اس کے بعد یہ بحث چل رہی ہے. یہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا میں نے آپ کے یہ کلپ, اس کے اندر آپ کے جو مفتہ اسماعیل صاحب ہیں وہ بھی اسی چیز کی پہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس 4 پروونسز ہیں بٹ یو مسٹ لائک ڈیوالو دا پاور کی بات یہ ہے کہ آپ پاور کو نیچے فسکل فیڈرلزم کی طرف جائیں, نیچے بھیجیں چیزوں کو, ریسورسز کو نیچے بھیجیں. اینڈ آلسو انہوں نے مشرف کی بات کی, انہوں نے کوشش کی تھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو اسٹرانگ کرنے کی, لیکن پاکستان کے اندر اگین وہ کیپچر اسٹیٹ کا اتنا زیادہ ہے, پولیٹیکل کیپچر اتنا زیادہ ہے کہ جو اگر آرمی اس بات پہ آمادہ ہو جائے گی, آرمی اگر کہے گی کہ بھائی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بناؤ اور چیزوں کو نیچے لے کے جاؤ تاکہ انفیشینسیز ختم ہو, تو آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ ایگری نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی پاور ڈائلیوٹ ہو جائے گی, ان کے پریولیجز ڈائلیوٹ ہو جائیں گے, ان کے پاس ریسورسز نہیں جائیں گے, پیسہ ان کے تھرو روٹ ہو کے نہیں جائے گا. So it's all about the control of resources in the country. It's all about the control of privileges and wealth in the country. It's all about the control to the corridors of power in the country. And our political class wouldn't allow that. Even if our army chief wants that, our political class wouldn't allow that. And then there's only one way to do it. Tanda. I'll see you again.